اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے۔ 12 مرتبہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا آنا یہاں پر قبول و منظور فرمائے. رب العالمین ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. رب کریم قرآن پاک کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے.
ہمارے وقت میں برکت ہو، اللہ ہمیں وقت کی قدر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ شمس سے درس کا آغاز ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ نور قرآن نشست میں کئی سالوں سے قرآن پاک کا یہ درس جاری و ساری ہے۔ اب آخری پارے کی چند آخری صورتیں باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی عنقریب ختم قرآن کی محفل بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ شروع سے قرآن پاک کا درس کا آغاز کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دوست احباب تک خوب اس کی دعوت پہنچائیں، تاکہ آخری پارے کی آخری صورتیں وہ تفصیل کے ساتھ سماعت کریں، اور پھر جب درس قرآن پاک کا دوبارہ آغاز ہو شروع سے، تو دوبارہ شروع سے وہ شامل ہو جائیں۔ ویسے تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی جتنی تفصیل کی جائے وہ کم ہے۔ قرآن و حدیث میں اور تفاسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، یہاں تک کہ ایسی ایسی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد ہے۔ بعض ایسی تفاسیر ہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ ایک جلد پر مشتمل ہے، کسی نے 100 جلدیں لکھیں، کسی نے 400 جلدوں میں تفسیر لکھے۔ یہ تو قرآن مجید فقان حمید علم کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ یادگار رمضان پروگرام میں جو درس ہوتا ہے اس میں بہت مختصر تشریح ہوتی ہے، بہت مختصر تفسیر ہوتی ہے، بہت سی آیتیں ایسی ہوتی ہیں صرف اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں پر خوشگوار زندگی پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہر آیت کی تفسیر بیان ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے پاس 4-5 مہینے ہوتے ہیں، اور روزانہ جو ہے ایک پاؤ جو ہے وہ قرآن پاک کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یہ پروگرام سردیوں میں شروع ہوتا ہے اور تقریباً 4 مہینے تک جاری رہتا ہے، فجر کی نماز کے بعد روزانہ ہوتا ہے، یعنی اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی پھر شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں کچھ تفاصیل ہوتی ہیں، تفصیل ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی لمٹ ہے کہ روزانہ جو ہے 3 رکوع 4 رکوع آپ کو 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں بیان کرنے ہیں۔ لیکن یہ جو نشست ہوتی ہے اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی، تو ہم کبھی جمعۃ المبارک میں 1 رکوع بیان کرتے ہیں نور قرآن نشست میں، کبھی 2 رکوع بیان ہوتے ہیں، تو اس میں بسا اوقات زیادہ تفصیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کی دعوت ابھی سے عام کرنا شروع کریں، کیونکہ اب آخری صورتیں ہیں۔ جو بھائی آئیں گے انشاءاللہ قرآن پاک کا ذوق انہیں نصیب ہوگا، اور پھر ایک آدمی کو ولولہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں شروع سے سماعت کروں، تو جب قرآن پاک شروع سے ہم سنیں گے تو وہ انشاءاللہ قرآن پاک سے وہ وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج تو کسی وجہ سے ہماری نشست کا آغاز کچھ تاخیر سے ہوا، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ہم کوشش کریں گے کہ 10 بجے ہماری نشست کا آغاز ہو جائے۔ سورہ شمس یہ مکی صورت ہے، اور جب بھی یہ کہا جاتا ہے مکی صورت تو اس سے مراد ہے ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، ایک تو یہ مراد ہے۔ دوسری مراد یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کی پوری سورت جو ہے ایک ساتھ نازل ہوئی۔ چند صورتیں ہیں قرآن پاک میں جو ایک ساتھ پوری نازل ہوئیں،
ورنہ عام طور پر ایسا ہوا کہ ایک سورہ مبارکہ کی 2-3 آیتیں ایک موقع پر نازل ہو گئیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اس سورت کی باقی آیات نازل ہوئیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اور جو باقی رہ گئی تھی وہ نازل ہوئیں، جیسے سورہ بقرہ ہے۔ اب سورہ بقرہ کو آپ دیکھیں تو لکھا یہ جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہجرت کے بعد پہلی جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی دن میں پوری نازل ہو گئی، یعنی سورہ بقرہ کا آغاز ہو گیا اور پھر یہ نازل ہوتی رہی اور پوری مدنی زندگی میں 10 سال میں یہ نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضور پر جو آخری وحی نازل ہوئی وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ یعنی سورہ بقرہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے نازل ہونا شروع ہوئی، سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا اور سب سے آخر میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ مثلا سورہ بقرہ نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہلے یہ نازل ہوئی، پھر اس سے اگلی آیت نازل ہوئی، پھر اس سے اگلی آیت، ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف آیتیں، کبھی آگے کی آیتیں کبھی پیچھے کی آیتیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسی لوگوں کے لیے ضرورت تھی ویسی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ اچھا، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کا آغاز ہجرت سے پہلے ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سورت کی پہلی آیت جو ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مطلب یہ کہ اس پوری سورت میں سے کوئی بھی ایک آیت اگر پہلے نازل ہو گئی تو سورت کا آغاز ہو گیا۔ اب وہ آیت جو ہے اگر مکے میں نازل ہوئی تو مکی ہے، مدینے میں نازل ہوئی تو مدنی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو سورت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اس لیے کہ کچھ صورتیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، ہیں مکی لیکن مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی، مکہ مکرمہ سے باہر نازل ہوئیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب باہر تشریف لے گئے تو اس وقت وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ جیسے آپ طائف میں تشریف لے گئے تو قاعدہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی آیتیں نازل ہوں گی، چاہے وہ مکے میں نازل ہوں چاہے مکہ شریف سے باہر نازل ہوں، وہ مکی صورتیں ہیں، مکی آیتیں۔ اچھا، اسی طرح ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوں گی وہ مدنی ہیں، چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوں چاہے مدینہ منورہ کے باہر نازل ہوں۔ مثلا ہجرت کے بعد کچھ آیتیں بدر کے مقام میں نازل ہوئیں، کچھ احد کے مقام میں، کچھ حنین کے مقام پر، کچھ خیبر کے مقام پر، اسی طرح غزوہ تبوک کے مقام پر جو مدینہ منورہ سے 500 میل دور ہے۔ تو مختلف مقامات پر، یہاں تک کہ کچھ حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئیں جو مدینہ منورہ سے تو دور ہے، مکہ شریف کے قریب ہے۔ کچھ آیتیں خانہ کعبہ کے پاس نازل ہوئیں، منی عرفات مزدلفہ میں نازل ہوئیں، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر مکے میں نازل ہوئیں، لیکن وہ مدنی آیات ہیں۔ وجہ اس لیے کہ جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ جہاں بھی نازل ہوئیں وہ کیا ہیں؟ وہ مدنی آیات ہیں۔ تو اس اصول کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت مکی ہوتی ہے لیکن اس کی کچھ آیتیں مدنی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی آیات جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور باقی آیات جو ہیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو اب سورت کا جو تعین ہوگا وہ پہلی آیت سے ہوگا، پہلی آیت کہاں نازل ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ دیکھیں پہلی وحی میں سورہ علق، اقرا، سورہ اقرا، اس کی کتنی آیات نازل ہوئی؟ 5 آیات۔
پھر اس کے بعد دوسری وحی دیکھیں، تیسری وحی دیکھیں، چوتھی وحی دیکھیں، پانچویں وحی دیکھیں، سورہ الگ کی کوئی آیت ان وحیوں میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ سورہ مزمل کی آیات ہیں، سورہ مدثر کی آیات ہیں اور دوسری صورتوں کی آیات ہیں۔ سورہ الگ کی باقی آیات تو بعد میں نازل ہوئیں، لیکن چونکہ سورہ الگ کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئیں، تو ترتیب کے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ الگ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ مزمل ہے، تو سورہ مزمل کا پہلا رکوع آپ غور کریں تو وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور بالکل ابتدائے اسلام میں، یعنی جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اس کی ابتدا میں نازل ہوا۔ اور دوسرا رکوع جو ہے وہ نازل ہوا ہجرت کے بعد۔ اس رکوع کے اندر سورہ مزمل میں آپ دیکھیں، اس میں یہ حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی کیا حکم ہے کہ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ آپ جانتے ہیں نہ نماز جو ہے، نماز تو شب معراج فرض ہو گئی، لیکن زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ ہجرت کے بعد۔ اور اس سورہ مبارکہ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، تو مطلب یہی ہے کہ آخری جو رکوع ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ جب پھر سوال پیدا ہوگا، پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا قرآن تو لوح محفوظ میں لکھا تھا، وہاں سے یہ وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، تو ایسا کیوں ہوا کہ کبھی ایک سورت کی آیات پھر ترتیب کے بغیر آیات نازل ہوئیں، کبھی آگے کی آیت نازل ہوئی، کبھی پیچھے کی آیت نازل ہوئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا، ساری کائنات کا استاد بنا کر بھیجا۔ جو اچھا معلم ہوتا ہے کلاس میں، وہ جب کوئی لیسن دیتا ہے، سبق دیتا ہے، اور موقع مناسبت سے دیتا ہے تو وہ سبق بچوں کو جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ بچوں کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو، اس کا جواب بیان کیا جائے تو وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کا نزول ایسا ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا، لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا تو قرآن کی آیات نازل ہو گئیں، اس کا جواب بھی مل گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ ذہن نشین بھی ہو گیا۔ یہ اس کا انداز تھا۔ اچھا، پھر سوال یہ کہ یہ جو ترتیب ہمارے پاس ہے یہ کہاں سے آئی؟ تو یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ لوح محفوظ میں یہ ترتیب ہے، کس کو معلوم چلا؟ تو حضور کی نگاہ کرم نے لوح محفوظ کو دیکھا، اور آپ آیت نازل ہوتی تو فرماتے اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو اور اسی طرح یاد کر لو۔ اس طرح حضور جو ہے ترتیب بیان فرماتے گئے، کاتبان وحی لکھتے گئے، صحابہ یاد کرتے گئے۔ جب قرآن مکمل ہوا تو اس ترتیب سے تمام صحابہ کرام کو جو حفاظ تھے انہیں قرآن یاد ہو گیا، اور پھر اسی ترتیب سے اس کو جمع کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ شمس مکی صورت ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے، 26۔ اس میں 15 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ جتنی صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئیں اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اس میں آپ دیکھیں ان صورتوں میں قیامت کا ذکر زیادہ ہے، توحید اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی رسالت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، جنت جہنم کا ذکر ہے، اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ کسی کی بھی اصلاح کرنی ہو تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں اللہ کا خوف بٹھانا ضروری ہے۔ جب اللہ کا خوف بیٹھ جائے تو پھر انسان کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تو چونکہ مکی زندگی میں لوگ جو ہیں اسلام کے قریب آ رہے تھے اور نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور ایک ایسی قوم تھی جس نے ساری زندگی بت پرستی کی تھی، تو بت پرستی کی مذمت، حضور کی شان و عظمت، قیامت کا ذکر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت جہنم کا ذکر، میزان عمل کا ذکر، اور ان باتوں کا ذکر بار بار کیا گیا۔ پھر دوسری چیز آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں زمین و آسمان کا ذکر بہت زیادہ ہے، بارش کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، جس کو ہر ایک دیکھ سکتا ہے۔ تو انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے کی طرف متوجہ کیا گیا، اور پھر انہیں سمجھایا گیا کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ والشمس وضحاها، والشمس سورج، وضحاها اور اس کی روشنی۔ واو جو ہے یہاں پر قسمیہ ہے۔ واو کا ایک معنی ہوتا ہے اور واو کا ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ قسم کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر واو قسمیہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں والشمسی یہاں پر حالت جری ہے، یعنی زیر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ والشمسی وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ اب یہاں پر سائنس پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلے تو سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس انسان کے مشاہدات کا نام ہے۔ سب سے پہلے یونانیوں نے سائنس پر کام کیا۔ جب اسلام آیا تو 1000 سال تک مسلمان جو بڑے بڑے سائنسدان تھے، 1000 سال تک وہ سائنس کی دنیا پر غالب رہے۔ اب سوال یہ کہ مسلمانوں نے سائنس کیوں پڑھی؟ ان کا نظریہ دوسرا تھا۔ وہ سائنس پڑھ کر، مشاہدات کر کے وہ اللہ کی قدرت کو جاننا چاہتے تھے۔ اب مثلا ہم نے کہا سورج کی قسم اور اس کی روشنی، دھوپ کی قسم، ہم نے یہ آیت پڑھی، ہم نکل گئے۔ لیکن ایک شخص وہ یہ سوچے کہ میں نے سائنس پڑھی، تو پہلے تو میں نے سائنس پڑھی کہ مجھے نمبر مل جائیں، ڈگری مل جائے، اب میں سائنس سمجھنے کے لیے پڑھوں۔ اب وہ سورج پر ریسرچ نکالے، اور سورج کی جو روشنی ہے، دھوپ، اس پر ریسرچ نکالے، اور وہ یہ دیکھے کہ ہزاروں سال میں اتنے سائنسدان گزرے ہیں، یہ اس تحقیق میں کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو جب آپ سورج کو پڑھیں گے، وہ کیسے جل رہا ہے، اس میں ایندھن کہاں سے آتا ہے۔ کوئی بھی اگر چیز جل رہی ہے تو ایندھن جل جاتا ہے، پھر ایک نہ ایک دن وہ ایندھن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایندھن نہیں ڈالیں گے، مثلا گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو گاڑی بند ہو جائے گی۔ آگ جل رہی ہے چراغ میں تو آپ کو تیل ڈالنا ہے، تیل ختم ہو جائے گا، چراغ بجھ جائے گا۔ تو اب سورج جو ہے اس میں ایندھن موجود ہے، یہ سائنسدان مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اتنا ایندھن ہے کہ ابھی کروڑوں سال تک بھی سورج جلتا رہے تو اس کی روشنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ وہ کیسا ایندھن ہے، کتنا ایندھن ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے، کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اچھا،
آپ دیکھیں اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ اب سورج کی گرمی اور بڑھ گئی. اصول تو یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایندھن کیا ہونا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں اب تو گرمی اور بڑھ گئی. اب ان کو خطرات جو محسوس ہو رہے ہیں وہ خطرات یہ محسوس ہو رہے ہیں کہ کہیں زمین ایسی نہ بن جائے کہ جس میں انسان رہ ہی نہ سکے. کیونکہ ہم کتنا ٹیمپریچر برداشت کر سکتے ہیں؟ 40 ڈگری، 50 ڈگری، بہت ہو گیا تو 60 ڈگری. اس سے اوپر انسان تو پگھل جائے گا، جل جائے گا. تو اس لیے وہ پریشان ہے کہ یہ اب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ دنیا آباد رہے تو نظام چلتا رہے گا، اور جب وہ چاہے گا تو قیامت آ جائے گی. تو اس کی روشنی کی قسم. آج ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں. تو عام طور پر یعنی جو بیماریاں سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ الگ بیماریاں ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو سورج کی روشنی سے بہت دور رہتے ہیں. مثلا صبح ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، سو جاتے ہیں، پھر یہ اٹھتے ہیں 11 بجے 12 بجے، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اے سی میں بیٹھ کر اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، پورا دن اے سی میں گزر جاتا ہے. تو سورج سے ان کی روشنی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے لوگوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا وٹامن ڈی کی کمی. وٹامن ڈی کی کمی موت کا سبب بھی ہو سکتی ہے. کیلشیم کی کمی، پوٹاشیم کی کمی، یہ آپ کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سی عمر زیادہ ہو جائے، 50 سال 60 سال، ذرا سی ٹھوکر لگے تو ہڈی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں. تو صرف آپ اور ہم غور کریں سورج کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں رکھی ہیں. اب سائنس کو اس اینگل سے سمجھنا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہم سوچیں کہ یہ تو چند باتیں ہیں نا، اس میں اور بہت ساری باتیں ہوں گی. جب اللہ نے سورج کی قسم کو یاد فرمایا اور دھوپ کی قسم کو یاد فرمایا تو دھوپ میں اور سورج میں کتنی برکتیں ہوں گی ہمارے لیے. آپ دیکھیں آم جو ہے، آم کا جو درخت ہے، کبھی آپ نے جنوری میں فروری میں وہاں پھل دیکھا؟ نہیں دیکھا. ایک مخصوص موسم کے اندر پھل آتا ہے، مخصوص موسم میں وہ پکتا ہے. ہر پھل کا الگ موسم ہے، اور یہ موسم کس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں؟ سورج کے ذریعے. ہمارے جو پھل ہیں اس میں سورج کا اثر بھی ہے، چاند کا اثر بھی ہے، ستاروں کا بھی اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہمارے لیے برکتیں پیدا فرمائی ہیں. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے، یعنی غروب آفتاب کے بعد طلوع کرے. یہ قمری مہینے کے پہلے 15 دن میں ہوتا ہے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب اسے چمکائے، یعنی آفتاب کو خوب واضح کرے. کیونکہ دن آفتاب کی روشنی کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی آفتاب کا ظہور، سورج کا ظہور زیادہ ہوگا. کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر کے قوت و کمال پر دلالت کرتا ہے. یا یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا شب کی تاریکی کو دور کرے. یعنی فرما رہے ہیں والنہار اذا جلاها، جتنا دن زیادہ روشن ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے. اب سورج تو نکل آتا ہے، جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو سورج نکل آتا ہے، اور مغرب سے پہلے غروب آفتاب جب ہوتا ہے مغرب کے وقت تو سورج ڈوب جاتا ہے. پورا دن سورج موجود ہے
لیکن سورج کی کیفیتیں مختلف ہیں. جب دن کے 10 بجے ہوتے ہیں، 11 بجے ہوتے ہیں، 12 بجے ہوتے ہیں تو پورا ماحول بہت زیادہ روشن ہوتا ہے. یہ جو ایک سورج ہے جو اتنی بڑی کائنات کو روشن کر رہا ہے، آپ کو اور ہمیں چیلنج ہے کہ ہم مثلا کراچی کو رات میں اتنا روشن کرنا چاہیں جیسے دوپہر میں سورج سے وہ روشن ہوتا ہے. پوری سائنس جمع ہو جائے، کروڑوں روپے خرچ کر دے، پھر بھی وہ روشنی حاصل نہیں ہو سکتی جو سورج کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب اسے چھپائے، یعنی رات جب سورج کو چھپا دے اور آسمان وہ اندھیرے سے بھر جائے، یا یہ معنی کہ جب رات دنیا کو چھپائے. رات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری جو لائف ہے، کراچی والوں کی لائف خصوصاً، یہ ہماری زندگی بڑی عجیب زندگی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہم میں سے جو پوری رات جاگتا ہے، آدھا دن سوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے. اس سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر مسائل ہیں، ہمارا جسم کمزور ہے. دیہاتوں میں رہنے والے، پہاڑوں پہ رہنے والے ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ مغرب ہونے کے بعد وہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہیں. عشاء پڑھ کے فوراً سو جاتے ہیں. بعض تو مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، بعض عصر کے بعد کھانا کھاتے ہیں. اور دیہاتوں میں آپ رات کو 4 بجے دیکھیں تو ہلچل مچی ہوتی ہے، اور سارے اپنے کام کاج کے لیے نکلے ہوتے ہیں، کھیتوں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ایک نظام ہے قدرتی کہ جس سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. ایک دن ہم ایک دیہات میں تھے، 100 سال یا 95 سال کے حاجی صاحب تھے. تو ان کو کسی نے کہا مسواک ہوگی آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا ابھی آپ کو دیتے ہیں. ایک چھلانگ لگائی، درخت پہ چڑھ گئے، اوپر گئے، وہاں سے جو لکڑی توڑ کے نیچے آ گئے. تو ہمارے جیسے سارے جوان دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا اللہ اکبر. تو پھر ہم لوگوں نے، یعنی ہمارے دوستوں نے، سب نے کہا حاجی صاحب آپ کی صحت کا کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری یہی راز ہے، ہم فکر نہیں کرتے، جو ملتا ہے ایک دن کا مل گیا، سبحان اللہ. رات کو بے فکر ہو کر سوتے ہیں، عشاء پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، اور فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں. یہ جو وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے اور فجر کے بعد، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. ہم اس وقت میں کھیتوں میں ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. رات کی بڑی برکتیں ہیں. دن کی، سارے دن کی نیند رات کے 1 گھنٹے کی نیند کے برابر نہیں. اچھا، جو لوگ مسلسل رات جاگتے ہیں کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اچھا، یہ باتیں کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. اللہ کرے ہماری زندگی درست ہو جائے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. اب آسمان کے متعلق اگر آپ سائنس پڑھیں تو سائنس کو ہزاروں سال ہو گئے، لیکن ابھی تک یہ آسمان تک پہنچے نہیں ہیں. چاند کے بارے میں، مریخ کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں یہ ساری گفتگو ہے، لیکن سب آسمان کے نیچے ہیں. پہلے آسمان پر ابھی تک سائنس نہیں پہنچی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے آسمان کے نیچے نیچے جو سائنس نے دیکھا ہے، جو بیان کیا ہے، اس کو آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے ہماری زمین جو ہے وہ آسمان دنیا کے نیچے جو کائنات ہے اس کے مقابلے میں پوائنٹ کے بعد لاکھوں زیرو لگا کر 1 لگائیں تو اتنی بھی نہیں ہے. اتنی چھوٹی زمین ہے، اتنا بڑی آسمان کی فضا ہے. یعنی سمجھیں جتنی ہماری زمین ہے
ایسے کروڑوں ستارے اور سیارے اس سے بڑی بڑی سائزوں کے ہیں، ان کو سائنسدان جو ہیں کسی ایک پر نہیں پہنچ سکے، صرف مریخ اور چاند پر پہنچنے کی وہ کوششیں کر رکھے ہیں۔ کائنات تو بہت بڑی ہے، پھر پہلا آسمان ہے، پھر ساتواں آسمان ہے، پھر ساتواں آسمان سے آگے بیت المعمور ہے، عرش الہی ہے، کرسی مبارک ہے، اعلیٰ علیین ہے، پھر اس سے اوپر جنتیں ہیں۔ میرے محبوب کی کیا شان! سائنسدان تو بمشکل چاند تک پہنچے، میرے محبوب نے پوری کائنات کو آپ نے جا کر ملاحظہ فرمایا۔ اچھا، پھر یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سائنسدان چاند تک اگر پہنچے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کتنی مشکلات ہیں، کتنے وہ مشینری استعمال کر رہے ہیں، کتنا خرچہ کر رہے ہیں، پھر جا کر چاند پر ایک چکر مار کے آتے ہیں، اپنے سیٹلائٹ چھوڑ کر آتے ہیں، مریخ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنا وہ اس میں مشقتیں اٹھا رکھے ہیں، جو اس پر غور کرے گا اور پھر وہ واقعہ معراج پڑھے گا تو اسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا احساس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ والارض وما طحاها، زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم۔ کتنی عمر گزر گئی ہماری، ذرائع آمد و رفت کتنا آسان ہو گیا۔ یہاں جہاز میں بیٹھے ہیں، 4 گھنٹے کے اندر آپ اور ہم مدینہ شریف پہنچ جائیں، کتنا آسان ہو گیا۔ لیکن بتائیے، دنیا کے تقریباً 190 ممالک ہیں یا 200 ممالک ہیں، ہر ملک کو ہم نے دیکھا، ہر شہر کو دیکھا۔ ساری زندگی گزر جائے، کوئی ہر شہر، ہر ملک، ہر گلی کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب زمین اتنی بڑی ہے تو زمین کے نیچے جو معدنیات ہیں وہ کتنی ہیں، اس کے اندر الگ دنیا ہے۔ سائنس ابھی مزید 10,000 سال تحقیق کرے تو بھی وہ زمین کی تحقیق اور اس کی معدنیات کی مکمل تحقیق نہیں کر سکتی۔ چلیں، زمین تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء کو دیکھ لیں، ایک آنکھ ہے تو آنکھ کی پوری میڈیکل سائنس الگ ہے، آنکھ کا ڈاکٹر بھی الگ ہے، اس کا ہاسپٹل الگ ہے، اس کی آپ سمجھ لیں پوری سائنس الگ ہے۔ لیکن اس ایک آنکھ کے اندر کتنے شعبے ہیں، یہ فلاں کا ڈاکٹر ہے، فلاں کا ڈاکٹر ہے، فلاں کا ڈاکٹر ہے۔ اچھا، یہ ہزاروں سال سے ایک ہی آنکھ پہ لگے ہوئے ہیں سائنسدان، ڈاکٹر، یہ اپنی ریسرچ بند کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں بند کر رہے کہ ان کا یہ بھی مانتے ہیں کہ ابھی آنکھ میں بہت خزانے باقی ہیں جو ہمیں دریافت کرنے ہیں۔ ابھی آنکھ ہم نے 5% بھی سمجھی نہیں ہے، 95% آنکھ کو سمجھنا باقی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات بنائی کہ ایک انسان اپنی آنکھ کے متعلق ہزاروں سال کے اندر سارے سائنسدان مل کر ایک آنکھ کے بارے میں مکمل تحقیق نہیں کر سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم، اور اس رب کی قسم جس نے اس جان کو ٹھیک بنایا، کتنا پیارا بنایا، کتنا اچھا بنایا۔ آپ نے محسوس کیا ہے کہ کتنا بھی اچھا کیمرہ ہو، کتنا بھی اچھا موبائل ہو، 3 کیمرے لگے ہوں، اس سے اگر کوئی چیز کی تصویر کھینچ کر آپ کو بھیجتا ہے، آن لائن آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو تصویر اور ویڈیو کے دیکھنے کے بعد جب نگاہ کے سامنے آتی ہے تو آنکھ سے جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیمرے سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے جتنے مہنگے ترین کیمرے ہیں وہ آنکھ کے اندر جو کیمرے فٹ ہیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر وہ طاقت پیدا کی، وہ کیمرے پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔
کہ ہم جو ہے وہ جب کسی چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ انگلینڈ سے حج کا قافلہ لے کر آتے ہیں. تو میں مکہ مکرمہ میں ان کے ہوٹل میں حج کی تربیتی نشست کے لیے گیا. جب نشست مکمل ہو گئی، لوگوں کے سوال جوابات ہو گئے، پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے. تو مجھے کہنے لگے کہ آصف بھائی میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہمارے یہاں پر اتنا ہم احتیاط کرتے ہیں کہ جب ہم حج کا پیکج بیچتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ والی ہوٹل ہوگی، اس ہوٹل کی سیڑھیاں ایسے ہیں، اس کا استقبالیہ اس طرح ہے، ریسٹورنٹ اس طرح ہے، بوفے سسٹم اس طرح ہوگا، لفٹ ایسی ہوگی، پھر جو کمروں کے باہر جو برآمدہ ہے وہ ایسا ہوگا، پھر ہم آپ کو کمرہ نمبر 501 دیں گے، یا آپ کلک کریں تو پوری کمرہ نمبر 501 کی ویڈیو ہوتی ہے، باتھ روم تک کی ویڈیو ہوتی ہے. کہتے ہیں سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ یہاں پر آ کر کہتے ہیں آپ نے دھوکہ دیا ہمیں، جیسا آپ نے دکھایا ویسا تو ہے نہیں، اس میں تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، آپ نے کیمرے میں کوئی فراڈ کیا ہے، اب کیا کریں اس کا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیمرہ جتنی بھی احتیاط سے تصویر کھینچی جائے یا مووی بنائی جائے، اس میں اور اصل میں زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے، زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے. تو ایسے موقعوں پر یعنی اب اس کا جو شرعی حل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ سمجھا دیں کہ بھئی یہ تصویریں وغیرہ آپ دیکھ لیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تصویروں میں نہیں آتی، وہ زبانی بتا دیں کہ وہاں کمرے میں یہ مسائل ہوگا، اس کا سائز یہ ہوگا، اس طرح، کیونکہ مووی کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں آتی. تو خیر اس واقعے سے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آنکھ سے جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے دیکھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی گئی، یا کسی صحابی کی تصویر ہے، غوث اعظم کی تصویر جتنی بھی ملتی ہیں ساری جعلی ہیں، حضور داتا گنج بخش. تو بزرگوں کی تصویریں بنائی بھی نہیں گئیں اور بنانا بدعت بھی قرار دیا گیا، کیونکہ تصویر اگر ہوتی تو تصویر حقیقت کو بیان نہیں کر سکتی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھیں، آج ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی تصویر ہم اپنے پاس رکھ لیں، لیکن صحابہ کرام نے سب سے زیادہ حضور سے پیار کیا، لیکن کسی صحابی نے حضور کی تصویر بنائی؟ اچھا یہ بتائیے کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر جو حضور کی محبت تھی وہ سب سے بڑھ کر تھی کہ نہیں تھی؟ تو تصویر کا ہونا یہ محبت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. حضور غوث اعظم کی تصویر کس نے دیکھی ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھی. اور جو بازاروں میں تصویریں ملتی ہیں وہ جعلی ہیں. آپ بتائیے اس دور کے سارے علماء مشائخ سب جمع ہو جائیں تو حضور غوث اعظم سے جو ہمیں محبت ہے، اس محبت کا 1% بھی نہیں ہے کسی سے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، اور پھر جن پر کرم ہوتا ہے خواب میں انہیں دیدار ہو جاتا ہے، اور جن پہ کرم ہوتا ہے وہ بیداری میں دیدار کرا دیتے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا. کتنا پیارا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا. آپ بیٹھ کر کبھی سوچیں اپنے اعضاء کے بارے میں کہ یہ اگر انگلی یوں ہوتی تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں کیوں بنائیں؟ 6 بھی ہو سکتی تھیں، 7 بھی ہو سکتی تھیں، 4 بھی ہو سکتی تھیں، لیکن 4 ہوں. آپ تصور کریں تو بندہ ڈر جاتا ہے. انگوٹھا نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، چھوٹی انگلی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. پھر آپ دیکھیں انگلیوں کے جو شیپ ہیں، انگوٹھے کا اپنا شیپ، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کتنے ہم کام کر لیتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں انسان کے سامنے کھول دی، پرہیزگاری کا راستہ بھی دکھا دیا اور یہ برا راستہ یہ بھی معلوم ہے۔ اب جو اچھے راستے پر چلے وہ کامیاب ہے۔ اچھے راستے پر چلنے سے کیا ہوگا؟ اچھے راستے پر چلنے سے دل پاک ہوگا، اور جب دل پاک ہوگا تو وہ آئینے کی طرح صاف ہوگا، اور جب وہ آئینے کی طرح صاف ہوگا تو اس میں جلوہ محبوب ہوگا، اور جب وہ گندا ہوگا تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ آپ اولیاء کو دیکھیں، حضور غوث اعظم کی کتابیں پڑھیں، فرمایا کہ جب بندہ مسلسل گناہ سے بچتا ہے، عبادات تو بعد کی باتیں ہیں، یعنی نفلی عبادتیں، فرائض، واجبات، سنت موقدہ یہ ضروری ہے، اور گناہ سے بچنا، تو گناہ سے بچتا ہے، فرائض، واجبات، سنت موقدہ کی پابندی کرتا ہے، تو اس کے دل پر نور آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح جو ہے نا لطیف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ پھر اس روح کا کنیکشن عالم بالا سے ہوتا ہے، اس روح کا کنیکشن عالم بالا سے ہوتا ہے، پھر اس پر لوح محفوظ منکشف ہو جاتی ہے، اس پر تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھنے میں دو بندے یکساں ہوتے ہیں، لیکن ایک مثلا اللہ کا ولی ہے اور ایک کافر ہے، تو دونوں کے اندر کا حال بڑا مختلف ہوتا ہے۔ جیسے دیکھنے میں قبریں برابر محسوس ہوتی ہیں، کوئی جنت کا باغ ہے، کوئی جہنم کا گڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، ہم تھوڑا سا چلتے ہیں تو ایک روحانی سکون ملتا ہے، پھر کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، پھر عبادات کرتے ہیں تو وہ نقصانات زائل ہوتے ہیں، زائل ہوتے ہیں، ابھی نقصانات زائل ہوئے پھر گناہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں کوئی منزل نظر نہیں آتی۔ لیکن جو تقوی کی راہ پر چلے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ پاک ہو جائے گا۔ جب وہ پاک ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ پھر کامیابی ہے، پھر تو جینا بھی کامیابی ہے اور دنیا سے جانا بھی کامیابی ہے۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہ میں چھپا دیا، گناہ میں پھنسا دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے باوجود بھی کوئی نقصان اس کے سامنے نہیں آتا۔ تو قوم سمود کا ذکر کر کے یہ تنبیہ کی گئی کہ انہوں نے تو کفر کیا، شرک کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی گستاخی بیعت بھی کی، اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، لیکن پھر بھی کچھ عرصے تک وہ عیش و عشرت کرتے رہے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اپنے وقت پر۔ تو ایسا گناہوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کے برے اثرات کبھی کبھی بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ قوم سمود کون سی قوم تھی؟ یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے 2 گھر بنائے تھے۔ یہ اس زمانے میں سپر طاقت تھے، بڑے لمبے چوڑے تھے، بڑے طاقتور تھے۔ انہوں نے 2 گھر بنائے تھے، ایک گھر ان کا میدانی علاقے میں تھا اور ایک گھر جو ہے ان کا پہاڑوں میں تھا۔ پہاڑوں میں انہوں نے کھدائی کر کے، پہاڑ تراش کے، انہوں نے بڑے بڑے بنگلے، محل پہاڑ کے اندر بنائے تھے۔ اچھا، آپ اور ہم کوئی بنگلہ بناتے ہیں تو جو انجینئر ہوتا ہے وہ بنگلہ بنانے سے پہلے ایک اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیتا ہے۔ کوئی بھی پل بنتا ہے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ 50 سال، 100 سال، 200 سال۔
ایسا ہی ہوتا ہے نا. بعض پل ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ جو ایکسپائر ہو گئے ہیں لیکن چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کو صحیح کریں, کبھی بھی گر سکتے ہیں. تو ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. وہ پہاڑوں کے اندر جو محل بنا رہے تھے انہوں نے کہا اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے کوئی بھی نہیں ہے, یہ ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے. لیکن آپ دیکھیں قیامت جب آئے گی تو وہ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, لیکن آج ہزاروں سال ہو گئے ان کے بنگلے ابھی تک موجود ہیں. مدائن میں, سعودی عرب میں علاقہ ہے مدائن, اگر آپ انٹرنیٹ پر لکھیں مدائن تو آپ کے سامنے وہ سارے بنگلے سارے محل آ جائیں گے جو پہاڑوں کے اندر ہیں. صرف آپ اس کا دروازہ دیکھیں, اگر ہم دروازہ دیکھیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا دروازہ کہ اس کے سامنے آدمی تو چونٹی لگتا ہے. صرف دروازے کا سائز اتنا ہے تو اندر کے کمروں کا سائز. پھر ایک فطرت ہے, جب پہاڑ کے اندر آپ جاتے ہیں تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, سانس لینا مشکل ہے. تو یہ اس وقت سائنسی طور پر اتنے ترقی یافتہ تھے کہ انہوں نے اس ڈیزائن سے پہاڑوں کے اندر, یعنی ایک بنگلہ, بنگلے کے اندر دوسرا بنگلہ, 7 بنگلے اندر ڈالے ہوئے, لیکن اوپر سے اس قسم کے انہوں نے سراغ بنائے تھے کہ آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. لیکن کیا ہوا, جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے بنگلے, ان کے محل, ان کی کوٹھیاں, یہ مضبوط پہاڑ وہ آج بھی موجود ہیں, لیکن وہ موجود ہیں. ایک زوردار آواز ہوئی, سب کے دل بند ہو گئے, ہارٹ فیل ہو گیا. چلیں ہارٹ فیل ہو جائے تو یہ تو موت کا سبب ہے, مگر موت آئے اس حال میں کہ اللہ ناراض ہو, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. مرنا مسئلہ نہیں ہے, اگر موت آئے اس حال میں کہ اللہ راضی ہے تو اس سے اچھی موت کون سی ہوگی. اصل یہ ہے کہ ان پر جب موت آئی تو اس وقت اللہ کا عذاب آیا اور اللہ ان سے ناراض تھا. اذ انبعث اشقاها, جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. اس کا نام تھا قدار بن سالف. قدار بن سالف, اس نے پوری قوم کی مرضی سے اونٹنی پر حملہ کیا اور اونٹنی کو شہید کیا. اب سوال یہ ہے کہ شہید کرنے والا تو قدار بن سالف ہے, مگر اللہ کا عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ پوری قوم اس ظلم پر راضی تھی. تو جو ظلم پر اور گناہ پہ راضی ہو وہ بھی عذاب میں شریک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے, یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا فرما, کیونکہ قوم سمود نے کہا تھا اگر ایسی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کے شرائط کیا تھے؟ اونٹنی پہاڑ سے زندہ نکلے اور 10 مہینے کی حاملہ بھی ہو اور باہر نکل کر فوراً بچے کو جنم دے. اگر یہ معجزہ دیکھیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو حضرت صالح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یہی معجزہ دکھایا, مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے. اب یہ لوگ تو بڑے لمبے چوڑے تھے, لیکن وہ پہاڑ کے برابر اونٹنی تھی, تو اس کا قد اتنا اونچا تھا کہ یہ سارے مل کر بھی اس کے گھٹنے تک نہیں پہنچتے تھے. تو انہیں یہ اونٹنی جب قتل کرنے کا ارادہ ہوا تو انہوں نے کہا کیسے قتل کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی پنڈلی کو تلوار سے کاٹ دیا, وہ زخمی ہو کر گر گئی, تو پھر اس کو ذبح کر دیا, شہید کر دیا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو, یعنی اونٹنی کو تکلیف مت دینا, اور جب اس کے پینے کی باری ہو تو تم پانی مت لینا. آپ نے شاید پہاڑی علاقے دیکھے ہوں گے. میں ایک دفعہ مظفر آباد گیا تو ایک جگہ میں پہنچا تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور پہاڑوں سے چاروں طرف سے چشمے گر رہے ہیں. اسی طرح کوہ مری میں میں نے دیکھا. اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو پانی گرتا ہے
پاکستانی قوم جو ہے اس کی تربیت نہیں ہے، اس پانی کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب کوہ مری میں جا کر دیکھیں، جو چشموں کا پانی ہے، یہ منرل واٹر کیا حیثیت رکھتا ہے، اتنا زبردست پانی ہے، لیکن وہ پانی نیچے آتا ہے پہاڑوں سے، پھر وہ پہاڑوں سے بہتا بہتا گندی نالیوں میں جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اگر اس پانی کو وہیں سے اسٹور کرنے کا انتظام ہو تو یہ پانی کتنے لوگوں کے لیے، کتنے علاقے ہیں جہاں پینے کا پانی نہیں کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح بارش کے اندر آپ دیکھیں، کوئی ہمارے ہاں انتظام نہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ترکی کے اندر جو ان کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے چند سالوں کے اندر 500 سے اوپر ڈیم اور بیراج بنائے ہیں۔ کتنے؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ 1965 کے بعد ہم نے کوئی ڈیم و بیراج بنائے نہیں ہے، یعنی کتنے سال گزر گئے۔ اور ڈیم و بیراج کے جو پیسے ہم قرض میں لیتے ہیں، سودی قرضہ، وہ کھا جاتے ہیں۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے، 6 مہینے تک پاکستان ڈوبا رہتا ہے۔ پھر 6 مہینے کیا کرتے ہیں؟ پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ دنیا کی نظریں ہیں پاکستان پر۔ اگر پاکستان کے لوگ اچھے ہو جائیں، ان کے حکمراں اچھے ہو جائیں، تو 5 سال میں 10 سال میں پاکستان سپر طاقت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ یعنی کتنے ملک ایسے ہیں جو سمندر کے لیے ترستے ہیں، اللہ نے اتنی بڑی ہمیں بندرگاہیں عطا فرمائی۔ کتنے ملک ہیں جن کے ہاں نہری نظام نہیں ہے، ہمارے ہاں قدرتی نہری نظام ہے، پہاڑوں سے چشمے بہہ رہے ہیں، برف پگھلتی ہے، ہمارے پاس زرخیز زمین ہے، لیکن آپ دیکھیں، آپ پورے ملک کا سفر کریں، کتنے ہزاروں ایکڑ کی زمین جو ہے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پہاڑوں سے جو چشمے بہتے تھے، قوم سمود کی ہوشیاری دیکھیں، آج سے ہزاروں سال پہلے، یعنی ہمارے یہاں وہ جو پانی گرتا ہے وہ پھر بہہ بہہ کر گٹروں میں جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، پہاڑوں کے نیچے جب پانی گرتا تھا تو انہوں نے پہاڑوں کے نیچے نالیاں بنائیں، اور اس سیٹنگ سے نالیاں بنائی کہ پانی نالیوں میں گرے اور نالیوں کے راستے وہ ایک تالاب میں جمع ہو جائے۔ تو یہ پورا دن تالاب کا پانی استعمال کرتے اور ختم کر دیتے شام تک۔ شام کو یہ سوتے، صبح اٹھتے تو پہاڑوں سے جو چشموں سے پانی گرتا اس سے صبح تک تالاب بھر جاتا، اور وہ اتنا بڑا تالاب بھر جاتا کہ پوری قوم کے لیے کافی تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تالاب سے، اس حوض سے، اس تالاب سے اب ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن اونٹنی پیے گی۔ اونٹنی پہاڑ جتنی تھی، تو وہ اکیلا جب وہ تالاب کا پانی پیتی تو سارا پی جاتی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اظہار تھا کہ جب اونٹنے کی باری ہوتی تو تالاب میں کوئی پرندہ بھی پانی نہیں پیتا، کوئی جانور بھی نہیں آتا۔ اچھا، یہ پریشان ہونے لگے تو ان کی پریشانی کا یہ جواب دیا گیا کہ اونٹنی جس دن پانی پیے گی اس دن وہ دودھ دے گی، اور ایک اونٹنی کا دودھ اتنا ہوگا کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ خوش نہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی تو جو ہے ہمارے ایک دن کی پانی کی باری لے گئی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اونٹنی دیکھ کر ان کا ضمیر ملامت کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، اگر پہاڑ میں سے ایسی اونٹنی پیدا ہوئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور قسمیں کھائی تھیں، اور یہ ایمان نہیں لائے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ضمیر کی پکار پر لبیک کہتے اور ایمان لے آتے، انہوں نے کیا سوچا کہ اس اونٹنی کو شہید کر دیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ فَعَقَرُوهَا، بس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی پہلے اس کی پنڈلی کاٹی پھر اسے ذبح کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی
ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ولا یخاف عقباہا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ یعنی آپ دنیا میں یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ظالم کو سزا دیتے ہیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ظالم کے رشتہ دار یا اس کے دوست احباب آپ کے پیچھے آ کر کوئی سازش کر سکتے ہیں، آپ کو مار سکتے ہیں، تو ظالم کو سزا دینے والا پھر محتاط ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تو کوئی اس سے پھر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جگہ مدائن یہ عبرت کی جگہ ہے، مگر اخبارات میں اور انٹرنیٹ پر یہ خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر عیاشی کا اڈہ بنایا ہے، اور وہاں پر ایک انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ جو پوری دنیا سے وزٹر آئیں گے، ٹورسٹ آئیں گے، وہ جس لباس میں آنا چاہیں آ سکتے ہیں، میاں بیوی کی کوئی قید نہیں، وہ جو گناہ کرنا چاہیں گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہوٹل والے کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس عورت سے آپ کا کیا رشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قوانین جو ہیں اس کی وجہ سے ٹورسٹ آتے نہیں ہیں، تو ہم ٹورسٹ کو بلانے کے لیے سب کر رہے ہیں، اور سعودی عرب میں 3 جگہوں پر یہ اس قسم کے شہر بنا رہے ہیں۔ اب بتائیے، مدائن تو عبرت کی جگہ ہے، جہاں گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا وہیں پر گناہوں کا اڈہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تاریخی مقام ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ آئیں گے۔ اب ٹورسٹ جو ہے غیر مسلم ہوتے ہیں تو ان کو شراب بھی پینی ہوگی، یہ ان میں میاں بیوی کا تصور نہیں ہوتا، یہ گناہ کرنا چاہیں گے، تو ہم سعودی قوانین سے ان کو مستثنیٰ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ شریف، مدینہ شریف کی کیسی برکتوں سے مالا مال فرمایا، اور مکہ شریف، مدینہ شریف میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے پر۔ اس سے ان کو کتنا فائدہ ہے، مگر دیکھیں انہوں نے کہا یہ فائدہ تو ہم اٹھائیں گے، حاجیوں سے بھی کمائیں گے، عمرہ کرنے والوں سے بھی کمائیں گے، یہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا کر دیا، حج بھی بند، عمرہ بھی بند، اور ٹورسٹ بھی بند۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ انہوں نے کہا تھا 2020 میں اور 2021 میں ہم ان 3 شہروں سے ٹورسٹ کے ذریعے کھربوں ڈالر کما لیں گے، اور کھربوں ڈالر حج عمرے سے کما لیں گے۔ کیا ہوا؟ 20 بھی گزر گیا، 21 بھی اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ابھی خبر آئی کہ حجاج جو ہیں وہ پوری دنیا سے جائیں گے، تو کل خبر آئی کہ سعودی عرب میں کورونا بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، ہم بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دکاندار جمعے کی اذان پر دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں، دکان کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اگر حکومت کہے 8 بجے دکان بند کر دو تو کر رہے ہیں، حکومت کہے جناب 1 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، بالکل بند کر دو، تب بھی بند کر رہے ہیں۔ اور جمعے کی اذان میں اور نماز میں پونے گھنٹے کا فاصلہ ہے، یعنی اگر جمعے کی اذان پہ دکان بند کریں، نماز پڑھ کے واپس جائیں تو پونا گھنٹہ لگتا ہے۔ پونے گھنٹے میں بتائیے وہ کتنے گاہک اس کے نکل جائیں گے؟ 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا، 1 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا۔ کتنا؟ 1000، 2000، 5000، 10000، 20000 روپے کے گاہک چلے جائیں گے۔ ان کی سوچ ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ اسے اور برکت عطا فرمائے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب حال یہ ہے کہ پولیس آ گئی، جناب 8 بجے دکان بند کرنی ہے، یار 1 گھنٹہ کھولنے دو، صحیح ہے 5 لاکھ روپے پہنچا دے تھانے، یہ لیجئے 5 لاکھ روپے۔ 1 گھنٹہ کھولنے کے لیے 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، 50,000 روپے دے رہے ہیں۔ اور وہاں جب کہا جائے کہ اذان ہو رہی ہے جمعے کی، آپ دکان بند کر دیں،
جی 10,000 روپے کے ہمارے گاہک چلے جائیں گے، تو وہاں تم نے 10,000 روپے حاصل کرنے کی کوشش کی، یہاں لاکھوں نکل گئے۔ تو برکت نہیں ہے گناہ کرنے میں، سوچ بدل جائے۔ جناب والا وہ ہم جو ہے نا نقاب نہیں کر سکتی ہماری بہنیں، کہ جی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے ممالک ہیں جہاں پر ماسک پر کتنی سختی ہے، کتنی سختی ہے۔ اوہ، ایک ہمارے دوست گئے ایک ملک میں، کہنے لگے کہ ماسک اگر چہرے سے ہٹا ہوا ہے تو کہنے 10,000 روپے پاکستانی جرمانہ، 4-5 مرتبہ اگر ہٹ جائے تو 50,000 روپے دے کر فارغ ہو جائے بندہ۔ یعنی اچھا، تو میں نے ان سے کہا پھر آپ ماسک ہٹاتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی، نہیں کیا کریں۔ تو جب حکومت کہے تو ہم ماسک لگانے کو تیار ہیں، اگر ہماری بہنیں اللہ کے حکم کے مطابق نقاب کر لیتے ہیں تو ہم مردوں کو ماسک نہیں لگانے پڑتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہماری بہنوں کو نقاب نہیں کروایا تو ماسک ہمارے سر پہ پڑ گئے، ہمارے چہرے پہ لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پاکستان میں اللہ تعالیٰ مزید آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کی چمک کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اس سورج کو نمایاں کرے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اسے چھپائے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، ونفس وما سواها، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے درست بنایا، فألهمها فجورها وتقواها، پھر اسے سمجھا دی اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری۔ قد افلح من زکاها، بے شک کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کر دیا، وقد خاب من دساها، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اسے گناہوں میں آلودہ کر دیا۔ كذبت ثمود بطغواها، ثمود نے اپنی سرکشی سے اپنے رسول کو جھٹلایا، إذ انبعث أشقاها، جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت تیزی سے اٹھا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو اللہ کے رسول صالح نے ان لوگوں سے فرمایا بچو اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ لگانے سے اور اس کے پانی پینے کی باری کو بند کرنے سے۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت ڈال دی، تو ہلاک کر کے اس بستی کو ہموار کر دیا، ولا يخاف عقباها، اور اسے ان کے بدلہ لینے کا کچھ خوف نہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ انشاءاللہ تعالی کل بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک اسی مسجد بہار شریعت میں خواتین کے لیے درس قرآن پاک اور ختم قادریہ شریف کی محفل ہوگی۔ بروز منگل، اسی منگل کو رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک آن لائن ایک نشست ہوگی،
جس میں معاشرتی برائیوں کے بارے میں درس دیا جائے گا۔ جو بھائی یہ نشست سننا چاہیں آن لائن، وہ ہمارے آئی ٹی کے بھائیوں سے اس کا ایڈریس حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی بدھ کے دن بھی ایک آن لائن نشست ہوگی رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک۔ اس کا عنوان ہے نور الفرقان۔ اس میں الحمدللہ 3 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ پر یہ تینوں رکوع موجود ہیں، آپ سننا چاہیں تو آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ چوتھے رکوع کا درس ہوگا سورہ بقرہ کا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس درس میں تفصیل سے بیان کریں۔ تو منگل کے دن 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک جو نشست ہے اس میں معاشرتی برائیوں کے بارے میں، اور بدھ کے دن جو نشست ہے یہ 10 سے لے کر 11 بجے تک وہ درس قرآن کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں نشستیں انشاءاللہ آن لائن ہوں گی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں آصف جیلانی صاحب، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایک کلپ وہ بھیجتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کی، جس میں جو ابھی آپ نے ترجمہ سماعت کیا اسی طرح تلاوت ہوتی ہے اور ترجمہ، اس کی ایک کلپ بھیجتے ہیں، اور دوسری کلپ بھیجتے ہیں تفسیر قرآن کی۔ تو الحمدللہ 4 گروپ جو ہیں فل ہو چکے ہیں۔ مزید کوئی بھائی اس میں ایڈ ہونا چاہیں تو یہ ان کا نمبر آپ لکھ لیں، 033 0333 217 4121۔ پھر سماعت کریں 0333 217 4121 0333 217 4121۔ کچھ بھائیوں نے پرچیاں دی ہیں، دعا فرمائیں کہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک بھائی کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ایک پورا خاندان کورونا کی وجہ سے بیمار ہے، دعا کریں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بھائی مقروض ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو بھی دور فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی والدہ کا حال میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں قرب و جوار سے اور دور دراز سے صرف تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں قرآن پاک سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ یا اللہ، سب کی حاضری قبول فرما، ہر ہر قدم پر، ہر ہر لمحے پر برکتیں عطا فرما۔ جو آن لائن شریک ہوئے ان کی حاضری بھی قبول فرما۔ یا اللہ کریم مالک، درس قرآن پاک کی برکت سے دنیا قبر میں آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہمیں قرآن پاک کا خادم بنا دے، خدمت قرآن پاک کی ہمیں سعادت دے۔ یا اللہ، ہمیں بھی اس مشن میں ساتھ دینے کی توفیق دے، ہمیں قرآن پاک کا داعی بنا دے۔ پورا ہفتہ ہمیں قرآن پاک کی دعوت دینے والا بنا۔ جو ہماری بہنیں، ہمارے بھائی
قرآن پاک کی دعوت دیتے ہیں، یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، جو دوسروں کو لے کر آتے ہیں انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے کریم مالک مولا، اے پروردگار، آج ہم تیرے کرم سے یہاں پر آئے، ہمیں آئندہ جمعۃ المبارک بھی ساری زندگی اس نور قرآن نشست میں خود بھی آنے اور دوسروں کو لے کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جیسا لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں ہمیں اس سے بھی اچھا بنا دے، جو عیوب جو برائیاں لوگ جانتے ہیں وہ بھی دور فرما، جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی دور فرما۔ یا اللہ، ہمارے بھائی ہمارے دوست کی والدہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ اے کریم مالک، ان کے لیے قبر و آخرت کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا، تمام مرحومین کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ جو آج تک دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہمیں رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ یا اللہ، قرضوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے پروردگار، جادو ٹونے نظر بد اور آسیب سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما۔ اے پروردگار، جو مسلمان گھر کے معاملات میں پریشان ہیں، یا اللہ انہیں ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ اے پروردگار، اپنے فضل سے ہماری لبیک کو قبول فرما، ہمیں حرمین شریفین اور دیگر مقدس مقامات کی حاضری بھی نصیب فرما۔ اس لبیک کی برکت سے ہمیں مجاہد اسلام بنا، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت عطا فرما، ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، قرآن پاک کا داعی بنا، قرآن کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما۔ با آواز بلند مل کے لبیک پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وأغنني بفضلك عمن سواك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا وفرجه الله، صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ ونوں کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا